انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے۔ ہم کینسر سے بچاؤ کے اور اس کی آگاہی کے لیے بھی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں۔ آج ہم ہڈی کے سرطان یعنی کہ بون کینسر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بون کینسر جس کا ابتدائی مرحلے میں تشخیص بے انتہا ضروری ہے۔ اگر شروع میں تشخیص کر لی جائے، ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں خلیوں یعنی کہ سیل کے خلاف معمول افزائش کینسر کو جنم دے سکتی ہے۔ اس لیے ہڈیوں میں بھی کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس قسم کا کینسر جس کا آغاز ہڈیوں سے ہو کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جسم میں موجود کوئی بھی ہڈی کینسر سے متاثر ہو سکتی ہے، تاہم زیادہ تر بازوؤں اور ٹانگوں کی لمبی ہڈیاں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کے سرطان یعنی کینسر کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس قسم کے کچھ کینسر بچوں میں جبکہ بعض بالغ افراد میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہڈی کے سرطان یعنی کینسر سے مراد وہ کینسر نہیں جو جسم کے کسی اور حصے سے شروع ہو کر اور پھر پھیل کر ہڈیوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیں۔ ایک عضو سے دوسرے عضو تک کینسر کے پھیلاؤ کو میٹاسٹاسائز کہتے ہیں، لیکن کینسر جس عضو سے شروع ہوتا ہے وہی نام دیا جاتا ہے۔ مثلا چھاتی کا سرطان اگر پھیل کر ہڈیوں تک پہنچ گیا ہے تو اسے بریسٹ کینسر ہی کہیں گے۔ اس کے لیے بون کینسر کی اصطلاح استعمال نہیں کی جائے گی۔ ہڈیوں کے سرطان میں خون کے خلیات یعنی کہ سیلز سرطان مثلا لیوکیمیا اور ملٹیپل مائلوما کو بھی شامل نہیں کیا جاتا، جو دراصل ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے جہاں خون کے خلیات تشکیل پاتے ہیں۔ علامتیں۔ ہڈیوں کے سرطان کی علامتیں: ہڈیوں میں درد ہونا، متاثرہ حصے کے آس پاس کی جگہ کا سوج جانا، نرم ہو جانا، ہڈیوں کا اتنا کمزور ہونا کہ وہ ٹوٹ جائیں، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنا، کسی سبب کے بغیر وزن کم ہونا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بات واضح نہیں کہ زیادہ تر ہڈیوں کے سرطان کیوں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خلیے کے ڈی این اے میں خرابی کے باعث ہڈی کینسر زدہ ہو جاتی ہے۔ ڈی این اے کی یہ خرابی خلیے کو باقاعدہ انداز میں بڑھنے اور تقسیم ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ خلیات یعنی کہ سیلز ایک مقررہ مدت کے بعد ختم ہونے کے بجائے زندہ رہتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ تبدیل شدہ خلیات بعد میں رسولی یعنی کہ ٹیومر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور آس پاس کے حصوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں یا جسم کے دیگر اعضاء تک پھیل جاتے ہیں۔ ہڈی کے کینسر کی اقسام۔ خلیے کی قسم کی بنیاد پر جہاں سے کینسر کا آغاز ہوا ہے، ہڈیوں کے سرطان کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اوسٹیوسارکوما کا آغاز ہڈیوں کے خلیات سے ہوتا ہے یعنی سیل سے ہوتا ہے۔ کینسر کی یہ قسم زیادہ تر بچوں اور کم عمر نوجوانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ کانڈروسارکوما چینی یا کرکری ہڈی کارٹلیج میں شروع ہوتی ہے۔ یہ نرم ہڈیاں عام طور پر ٹھوس ہڈیوں کے کناروں پر ہوتی ہیں۔ کانڈروسارکوما کے مریض عموماً معمر افراد ہوتے ہیں۔ ایونگز سارکوما کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس کا آغاز ہڈیوں کے کس حصے سے ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایونگ سارکوما ہڈی کے اندر کے اعصابی ٹیشو سے شروع ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے سرطان کی یہ قسم بھی عموماً بچوں اور کم عمر بالغ افراد میں دیکھی جاتی ہے۔ خطرے کو بڑھانے والے عوامل۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہڈیوں کے سرطان کا سبب کیا ہوتا ہے،
لیکن بعض عوامل ایسے ہیں جن کی موجودگی میں اس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مثلا بعض جنیاتی نقائص جو ایک خاندان کے افراد اپنے خاندان کے دیگر لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی بھی ایک بیماری پیجٹس ڈیزیز جو عموماً بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، اس بیماری سے بھی ہڈیوں کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے اگر بڑی مقدار میں تابکاری لہروں ریڈیشن کا سامنا ہوتا رہے تو مستقبل میں اس سے ہڈی کا سرطان بھی ہو سکتا ہے۔ جانچ یعنی ٹیسٹنگ اور تشخیص یعنی ڈائگنوسس، ڈاکٹر مریض کی کیفیت دیکھنے کے بعد اسے مختلف ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں، جن میں بون اسکین، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پروسٹیٹ 1 ٹوموگرافی اور ایکس رے شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ متعلقہ رسولی سے ٹشو کا ایک نمونہ بائیوپسی کے ذریعے حاصل کر کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے۔ اس ٹیسٹ سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ٹشو کینسر زدہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ کس قسم کا کینسر ہے اور کس حد تک جا رہے ہیں۔ اگر ہڈی کے سرطان کی تشخیص ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کینسر کس مرحلے میں ہے۔ اس تعین سے علاج میں آسانی رہتی ہے۔ ہڈی کے سرطان کے 4 مرحلے ذیل میں ہیں۔ اسٹیج 1، اس مرحلے میں ہڈی کا کینسر صرف ہڈی تک محدود رہتا ہے اور ابھی جسم کے دوسرے حصوں تک نہیں پھیلا ہوتا۔ بائیوپسی ٹیسٹنگ کے بعد اس مرحلے کے کینسر کو کم درجے کا اور زیادہ جارح قسم کا نہیں سمجھا جاتا۔ اسٹیج 2، بون کینسر کا یہ مرحلہ بھی ہڈی تک محدود رہتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بائیوپسی ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ سرطان اونچے درجے کا ہے اور اس کا انداز جارحانہ ہے۔ اسٹیج 3، اس مرحلے میں ہڈی کا سرطان ایک ہی ہڈی میں 2 یا 2 سے زائد مقامات تک پھیل چکا ہوتا ہے۔ اسٹیج 4، ہڈی کے سرطان کا یہ مرحلہ ظاہر کرتا ہے کہ کینسر ہڈی سے نکل کر جسم کے دوسرے حصوں مثلا دماغ، جگر اور پھیپھڑوں تک پھیل چکا ہے۔ علاج، ہڈی کے سرطان کا علاج شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کینسر کس قسم کا ہے اور کہاں تک پھیل چکا ہے۔ وہ کینسر جو ہڈی سے باہر نہیں پھیلا ہے اس کے علاوہ اس کا علاج سرجری کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کیموتھراپی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو کینسر دیگر حصوں تک پھیل چکا ہے اس کے علاج میں دشواری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے سرجری کے ساتھ کیموتھراپی کی بھی سفارش کی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہڈی کے سرطان کی اگر ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جائے تو سرجری کے ذریعے شفا یابی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی مرحلے کے 2/3 مریض شفا یاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کینسر پرانا ہے یا زیادہ حصوں تک پھیل چکا ہے تو علاج بہت زیادہ سود مند نہیں ثابت ہوتا۔ اس قسم کے 10 سے 20% مریض زیادہ سے زیادہ 5 سال کا عرصہ نکال پاتے ہیں۔ اس لیے کینسر کے ابتدائی مرحلے میں تشخیص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عام طور پر علاج سرجری کے ساتھ کیموتھراپی پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ رسولی کو سکیڑ دیا جائے اور کینسر دوبارہ پلٹ کر نہ آ سکے۔ چونکہ سرجری میں ہڈی بھی الگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ علاج شدید نوعیت کا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں بیماری سے متاثرہ ہڈی کو نکال کر سرجن اس کی جگہ جسم کے کسی اور حصے کی صحت مند ہڈی ٹرانسپلانٹ یا پیوند کر سکتے ہیں، یا دھاتی امپلانٹ لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم بعض اوقات عضو قطع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہڈی کے بعض کینسر مثلا ایونگ سارکوما کا کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی سے کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔
جسم میں قدرتی طور پر پائے جانے والے کیمیائی مادوں پر مبنی جدید ترین حیاتیاتی دوائیں مثلا انٹرفیرون بھی اس کینسر کے علاج میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ دوائیں جسم کے مدافعتی نظام کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کینسر کے خلیات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں۔ ابتدائی علاج کے بعد مریض کو اکثر و بیشتر ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کینسر دوبارہ سر نہیں ابھار رہا۔ اگر مریض کو مصنوعی اعضاء لگائے گئے ہیں تو اس کے مناسب استعمال سے آگاہی کے لیے بھی اس کا معالجین سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ اس طرح ہم آپ کو ان مضامین کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی صحت کے بارے میں توجہ دیں گے اور اگر کوئی بھی مرض پہلے سے ڈائگنوز ہو جائے یا فیملی میں کوئی مرض ایسا نظر آئے تو اس کا علاج فوری طور پر صحیح جگہ پر کروایا جائے تو اس مرض سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر غلط جگہ آپ پہنچ جائیں اور ٹائم ضائع ہو جائے تو مرض سارے جسم میں پھیل سکتا ہے اور اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے علاج کے لیے اپنے فیملی فزیشین کا انتخاب صحیح طور پر کریں اور صحیح جگہ پر جا کے علاج کرائیں تاکہ آپ کو مسائل کا شکار نہ ہوں۔